بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے ایک مشہور صحابی رسول ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مؤذن وہ شخص ہوتا ہے جو اذان دے کر دوسرے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی طور پر ایک حبشی تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک غیر مسلم کے ہاں غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک کو فطری طور پر حضرت بلال کا اسلام قبول کرنا ناگوار گزرا، اور امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا مالک تھا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی پاداش میں قسم و قسم کا ظلم اور تشدد کا نشانہ بناتا تھا، یہاں تک کہ حضرت بلال کو گرم دوپہر میں تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا اور حضرت بلال کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ حضرت بلال اپنے اعضاء کو ہلا بھی نہ سکیں، اور اس حال میں کہتا تھا کہ اے بلال، یا تو اسلام سے پھر جاؤ یا پھر اس حال میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ لیکن حضرت بلال اس حال میں بھی ایک ہی لفظ کا ورد کرتے تھے، احد احد، جس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، معبود صرف اللہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت کوڑے لگائے جاتے تھے اور دن کے وقت گرم دوپہر میں تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا تاکہ یا تو وہ اسلام سے پھر جائیں یا پھر اس حال میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہاں تک کہ ظلم کرنے والے لوگ تھک جاتے تھے، اکتا جاتے تھے اور باری باری آ کر حضرت بلال پر ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، لیکن حضرت بلال استقامت کا اتنا پہاڑ تھے کہ اسلام کی خاطر اسلام پر ڈٹے رہے اور زبان سے آہو بکا تک بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے کر حضرت بلال کو آزاد کروایا، اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد مسلمان بن گئے۔ جیسا کہ اسلام ہمیں وحدانیت کا درس دیتا ہے، اللہ کی توحید کا درس دیتا ہے، مگر مکہ مکرمہ میں مشرکین متعدد خداؤں پر یقین رکھتے تھے اور دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن ایک ہی ورد کرتے رہتے تھے، احد احد کا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا پورا دن ورد کرتے رہتے تھے۔ یہ حضرت بلال کی اللہ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ظلم اور تشدد حضرت بلال کو اللہ کے نام کا ورد کرنے سے روک نہیں سکی۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوفر لفنگے قسم کے لڑکے حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے اور حضرت بلال کی زبان پر اس کے باوجود بھی احد احد کا ورد جاری رہتا تھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت بلال کو ان کی استقامت پر کتنا بڑا اجر عطا فرمایا کہ حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن ہونے کے حقدار ٹھہرے۔ حضرت بلال ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ منورہ میں بقیہ زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہر ایک مقام پر، ہر ایک قدم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اپنی بقیہ زندگی مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اور جہاد میں بسر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک طویل عرصے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرما رہے ہیں، اے بلال، یہ کیا ظلم ہے کہ تم کبھی مدینہ منورہ نہیں آئے، میری زیارت کے لیے نہیں آئے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے تو فوراً ہی مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ جیسے ہی مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو یہاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، انہوں نے حضرت بلال سے درخواست کی کہ اے بلال، ایک مرتبہ پھر آپ مدینہ منورہ میں اذان دیں۔ اور چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دونوں شخصیات بہت احترام اور محترم شخصیات تھیں، اس لیے کوئی انکار نہیں کیا اور اذان دینے پر راضی ہو گئے۔ مگر جیسے ہی حضرت بلال نے اذان شروع کی تو مدینہ منورہ کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ایام کو یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر آ گئے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی خواتین بھی روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر آ گئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دنوں کی یاد میں۔ اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں بعد پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو خیر باد کہا، اور کچھ ہی دن بعد دمشق کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر قصہ تھا جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہمیں زندگی میں اللہ کے رسول اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جس قسم کی بھی تکلیفیں آئیں برداشت کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔